اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین، اما بعد۔ سورہ مبارکہ قصص آیت نمبر 78 سے آیت نمبر 84، 78 سے 84۔ گزشتہ صفحے کے اختتام پر ہم نے یہ دیکھا کہ پروردگار عالم نے ان 5 نصیحتوں کو بیان کیا تھا جو ہر پیسے والے کے لیے، صاحب ثروت، صاحب مال کے لیے قرآن مجید کی ایک دائمی نصیحت ہے، ایک پروٹوکول ہے۔ بات قارون کی ہو رہی تھی کہ قارون کو اس کی قوم والوں نے نصیحت کی۔ ان 5 نصیحتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ اے قارون، اترانا بند کر دے۔ یہ تکبر، گھمنڈ، یہ غرور، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اللہ اسے پسند نہیں کرتا۔ جو اللہ نے تجھے عطا کیا ہے اس سے آخرت کے گھر کو بنانے کی کوشش کر، آخرت کے لیے کچھ سرمایہ کاری کر، اس لیے کہ آخرت کے لیے سرمایہ کاری اسی دنیا میں رہ کر کی جاتی ہے۔ پھر تیسری نصیحت یہ تھی کہ ہم تجھے رہبانیت اختیار کرنے کا نہیں کہہ رہے کہ تو دنیا میں اپنا حصہ فراموش کر دے، تیرا مکان بڑا ہو اس پر خدا کو کوئی اعتراض نہیں، تیرا دسترخوان اچھا ہو اس پر بھی خدا کو کوئی اعتراض نہیں ہے، ہاں فضول خرچی اسراف نہ ہو، مگر بہرحال ہم تجھے چیتھڑے پہننے کا نہیں کہہ رہے، غاروں میں رہنے کا نہیں کہہ رہے۔ چوتھی نصیحت یہ کی گئی کہ احسن کما احسن اللہ الیک، اللہ نے تیرے ساتھ اچھا سلوک کیا ہے، تو بندوں کے ساتھ اچھا سلوک کر۔ یہ وہی آخرت کا گھر بنانے کی ایک اہم ترین اپلیکیشن، اس کا مصداق ہے کہ یہاں پر سمجھایا گیا۔ اور آخری بات یہ تھی کہ زمین میں فساد برپا مت کر، یعنی اگر اپنے مال کو اچھی جگہ پر استعمال نہیں کرتا تو بہرحال اس مال کو برے کاموں کے لیے بھی استعمال مت کر۔ وہ برے کاموں کے لیے کس طرح استعمال کرتا تھا اسی کی ایک جو مثال ہے وہ بھی آگے آنے والی ہے۔ مگر ان تمام نصیحتوں کے جواب میں کیا قارون نے کسی قسم کی انکساری کا مظاہرہ کیا؟ کیا اس نے اپنی غلطی کا اعتراف کیا؟ جی نہیں، اس نے اور زیادہ اکڑ کا مظاہرہ کیا۔ وہ کہنے لگا قالا انما اوتیتہ علی علم عندی، اس نے کہا یہ تو مجھے ملا ہے بس اپنے علم کی وجہ سے جو میرے پاس ہے۔ یعنی یہ تم بار بار جو کہہ رہے ہو اللہ نے تجھ پر احسان کیا، تو اللہ کے بندوں پر احسان کر، یہ کیا ہے؟ یہ تو سب کچھ مجھے میرے علم کی وجہ سے ملا ہے۔ یہ ایسا علم ہے کہ جس سے اللہ بچائے، کہ جس میں تزکیہ نفس نہیں ہے، جہاد اکبر نہیں ہے، اور جس کے نتیجے میں یہ علم انسان کو متکبر بناتا ہے۔ لہذا آنکھ بند کر کے علم 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 کی رٹ لگانا بھی اچھا نہیں ہوتا۔ علم وہ اچھا ہوتا ہے کہ جو انسان کو انسان بنائے، علم وہ اچھا ہوتا ہے کہ جو انسان کو انکساری سکھائے، نہ یہ کہ اس علم کے نتیجے میں انسان خدا کے سامنے تکبر کا مظاہرہ کرنا شروع کرے، بندوں کے سامنے اکڑنا شروع کرے۔ یہ تو انسان کے لیے وبال ہے۔ پروردگار فرماتا ہے اولم یعلم، کیا اسے نہیں معلوم، ان اللہ قد اہلک من قبلہ من القرون، کہ اللہ نے اس سے پہلے کئی نسلوں کو ہلاک کر دیا، من ہوا اشد منہ قوتا، کہ جن کے پاس قوت بھی زیادہ تھی، وہ اکثر و جمعہ، اور جن کے پاس ہیومن ریسورس بھی زیادہ تھا، تعداد بھی ان کی زیادہ تھی۔ وَلَا يُسْأَلُ عَنْ ذُنُوبِهِمُ الْمُجْرِمُونَ، اور اللہ کو ضرورت نہیں ہے کہ سوال کرے، یعنی سوال نہیں کیا جائے گا مجرموں سے ان کے گناہوں کے بارے میں، خدا کو سب پتہ ہے۔ اگر وہاں پر عدالت لگائی بھی جاتی ہے میدان قیامت میں تو وہ تو مزید رسوائی ہی کا ایک انتظام ہے۔ وہ علم کون سا تھا کہ جو قارون کے پاس تھا؟ ایک قول اس کے اندر یہ ہے کہ وہ فن کیمیا سے واقف تھا، یعنی وہ اس بات پر قدرت رکھتا تھا کہ مختلف طرح سے اپنے کیمیکل سے متعلق علم کی وجہ سے چیزوں کو سونا بنا سکے اور اس سے اپنی دولت کو بڑھا سکے، اس پروسیس سے وہ واقف تھا۔ بعد نے یہ بھی کہا ہے کہ وہ تجارت میں بہت ماہر تھا، یعنی اس کے پاس ٹریڈ کرنے کی معلومات بہت زیادہ تھی۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ وہ علوم دینیہ کا بہت بڑا عالم تھا، اور علم دین کی وجہ سے اس نے اس کو ایکسپلائٹ کیا اور اس میں اپنی دولت میں اضافہ کیا۔ مگر یہ تمام تر چیزیں بھی پروردگار عالم کو کہاں مائنس کیا جا سکتا ہے؟ ساری کی ساری چیزیں خدا ہی کی طرف سے ہوتی ہیں، لیکن یہ ہے کہ اس نے خداوند متعال کو بالکل نفی کر کے اپنے آپ کو سب کچھ سمجھ لیا، مستقل سمجھ لیا۔ ان الانسان لیطغی ان رآہ استغنی، کہ جب انسان اپنے آپ کو مستغنی دیکھتا ہے، بے نیاز دیکھتا ہے، تو پھر اس کے اندر طغیان جنم لیتا ہے، وہ اور زیادہ سرکشی کی طرف مائل ہو جاتا ہے۔ اب اس نے یہ جو فساد کیا وہ کس طریقے سے کیا، اس کا مظاہرہ یہاں پر بیان کیا جا رہا ہے۔ فخرج علی قومہ فی زینتہ، تو وہ نکلا اپنی قوم والوں کے درمیان اپنے ساز و سامان کے ساتھ، تزک و احتشام کے ساتھ، فل پروٹوکول کے ساتھ، یعنی آج کل کی اصطلاح میں کہا جائے کہ دونوں طرف چاروں طرف سیٹیاں مارتی ہوئی گاڑیاں ہیں، باڈی گارڈز ہیں،
اور سائرن کی آوازیں ہیں اور ہٹو اور بچوں کی آوازیں ہیں، اور ایسے میں قارون جو ہے وہ اپنے پورے اہتمام کے ساتھ اور پوری شان و شوکت کے ساتھ نکلتا ہے۔ اب آپ جانتے ہیں کہ جو عام طور پر لوگوں کا مزاج ہوتا ہے، جو عام عوام ہوتے ہیں، وہ اسی طریقے سے آئیڈیلائز کرتے ہیں، وہ دیکھتے ہیں کہ یہ پیسے والا کیا کر رہا ہے، جو وہ کرتا ہے وہ اسی کو کاپی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اگر ان کے پاس نہ ہو تو پھر حسرت سے آہیں بھرتے ہیں۔ ان کے نزدیک تقوی، ان کے نزدیک ایمان، ان کے نزدیک تزکیہ نفس، یہ تمام تر چیزیں سائیڈ لائن ہو جاتی ہے۔ اسی لیے اگر کوئی پیسے والا راہ راست پر ہو اور واقعاً وہ دین کی خدمت کرنا چاہے تو شاید بہت مؤثر ہو سکتا ہے، اور وہی پیسے والا اگر خراب ہو جائے تو پھر اس سے زیادہ مضر کوئی اور نہیں ہوتا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ عام طور پر روایات کے اندر یہ ذکر بھی آیا ہے کہ یہ دو طبقے جو ہیں، ان کا خراب ہونا معاشرے کو خراب کرتا ہے اور ان کا اچھا ہونا معاشرے کو اچھا کرتا ہے۔ العلماء والامراء، علماء کا گروہ اور پیسے والوں کا گروہ، ساتھ ہی ساتھ امراء کے اندر آپ حاکموں اور حکمرانوں کو بھی لے سکتے ہیں۔ قال الذین، تو جب اس کا یہ ظاہری احتشام اور جاہ و جلال دیکھا، قال الذین، تو ان لوگوں نے کہا، یریدون الحیات الدنیا، کہ جو دنیا ہی کی زندگی کو سب کچھ سمجھتے ہیں، یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون، کہ کاش ہمارے پاس بھی وہ سب کچھ ہوتا کہ جو قارون کے پاس ہے۔ انہ لذو حظ عظیم، ارے وہ تو بڑا نصیب والا ہے، یعنی ذرا اس کی جو جاہ و جلال اور جو اس کا شان و شوکت ہے اس کو ذرا دیکھو۔ وقال الذین اوتوا العلم، اور ان لوگوں نے کہا کہ جن کو علم دیا گیا تھا۔ اب یہ علم کتنا مفید ہے، یہ وہی افراد ہیں، یہ بیچارے یہ اسی طریقے سے یعنی سڑک کے کنارے کھڑے ہوئے ہیں، یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ یہ قارون ہے اور قارون کی سواری جا رہی ہے اور کس تزک و احتشام کے ساتھ جا رہی ہے، مگر ان کے پاس واقعی علم ہے، یہ صرف دنیا کے طلبگار نہیں ہے۔ تو انہوں نے متوجہ کیا ان لوگوں کو، ویلکم، افسوس تمہارے حال پر، ثواب اللہ خیر، کہ اللہ کے پاس جو ثواب ہے وہ بہتر ہے، مگر کن لوگوں کے لیے؟ لمن، ان لوگوں کے لیے آمنا، جو ایمان لائے، وہ عمل صالحا، اور جنہوں نے عمل صالح انجام دیا۔ ولا یلقاها الا الصابرون، مگر یہ نہیں ملتا، صرف انہی کو ملتا ہے جو صبر و برداشت کرنے والے ہوتے ہیں۔ ویٹ تو کرنا پڑے گا، اگر سب کچھ اس دنیا کے اندر ہی مل جائے تو پھر تو امتحان کس چیز کا ہے؟ امتحان کے تو ارکان میں سے یہ ہے کہ جب تک امتحان ہو رہا ہو اس وقت جزا اور سزا کو ایکسپوز نہ کیا جائے، صرف بتایا جائے، اور پھر اس کے بعد جب امتحان مکمل ہو تو پھر نتیجے کا اعلان کر دیا جائے کہ کون کامیاب ہے اور کون ناکام ہے، اور پھر وہ کامیابی اتنی واضح ہو جاتی ہے کہ ضربت سر پر لگتی ہے اور زبان پر جملہ آ جاتا ہے کہ فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ یہ خطابت نہیں ہے، واقعاً حق اور حقیقت یہی ہے۔ پروردگار عالم نے اس کو صبر پر موقوف قرار دیا کہ بہرحال صبر تو کرنا پڑے گا، انتظار تو کرنا پڑے گا۔ وَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضَ، تو ہم نے قارون کو بھی دھنسا دیا اور اس کے گھر سمیت زمین کے اندر، یعنی وہ وقت آیا کہ جب قارون کی مہلت ختم ہوئی اور وہ سارے جاہ و جلال جو دکھایا کرتا تھا وہ اپنے گھر، مکان، محل سمیت زمین کے اندر دھسا دیا گیا، یہ اس پر عذاب نازل ہوا۔ فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله، تو اللہ کو چھوڑ کر کون گروہ تھا کہ جو اس کی مدد کر پاتا؟ کوئی ایسا نہیں تھا کہ جو اس کی مدد کر پاتا۔ وما كان من المنتصرین، اور وہ خود بھی اپنے لیے کچھ نہ کر پایا۔ وَأَصْبَحَ الَّذِينَ تَمَنَّوْا مَكَانَهُ بِالْأَمْسِ، اور وہ جو کل اس کے جیسا ہونے کی تمنا کر رہے تھے کہ بھئی ہم بھی ویسے ہی ہوتے، ہمارے پاس بھی وہ سب کچھ ہوتا کہ جو قارون کے پاس ہے، یقولون، وہ کہنے لگے، وَإِكَانَ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ، کہ اللہ ہی جس کے لیے چاہتا ہے اس کے رزق میں اضافہ کر دیتا ہے، وَيَقْدِرُ، اور جس کے لیے چاہتا ہے کمی کر دیتا ہے۔ یعنی یہ امتحان کے مختلف انداز ہیں، پیسہ دے کر بھی خدا آزماتا ہے، پیسہ کم کر کے بھی خدا آزماتا ہے۔ لولا امن اللہ علینا، اگر اللہ نے ہم پر احسان نہ کیا ہوتا، لخسف بنا، یعنی وہ احسان یہی کہ اس طرح سے مال دے کر ہمیں سرکش بنا دیا ہوتا، اور ہم بھی اگر سرکش بن جاتے تو پھر تو ہونا یہی تھا کہ ہم بھی نسا دیے جاتے۔ تو یہ اچھا ہی ہوا کہ اللہ نے ہمارا یہ والا امتحان نہیں لیا۔ وَإِكَأَنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ، اور کافر کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اب ہمیں یہ معلوم ہو رہا ہے کہ کافر لوگ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اب پروردگار عالم نے کنکلوڈ کیا، یہ ارشاد فرمایا کہ تلک الدار الآخرہ، یعنی تم نے اب یہ قارون کی داستان سن لی نا، فرعون کی داستان بھی سن لی، اب سنو جو بات تمہارے لیے خلاصتاً بیان کی جا رہی ہے کہ تلک الدار الآخرہ، وہ آخرت کا گھر، نجعلھا، اسے ہم قرار دیتے ہیں، للذین، ان لوگوں کے لیے، کن لوگوں کے لیے؟ لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا، جو زمین میں نہ چھا جاتے کی کوشش کرتے ہیں اور نہ ہی فساد کرتے ہیں۔ نہیں، اس سے بھی آگے، لا یریدون علوا،
وہ خواہش ہی نہیں رکھتے دوسروں پر چھا جانے کی، وہ فساد کی خواہش ہی نہیں رکھتے، یعنی ان کی نیتیں بھی اتنی پاک و پاکیزہ ہے کہ وہ اپنے اندر اس طرح کی تمام تمناؤں کو خارج کر دیتے ہیں، ان کو مٹا دیتے ہیں، اتنا ان کا نفس پاک ہوتا ہے۔ لا یریدون علوا فی الارض، وہ زمین پہ چھا جانے کی کوشش نہیں کرتے، ارادہ بھی نہیں کرتے، ولا فساد کی کوشش نہیں کرتے بلکہ اس کا ارادہ بھی نہیں کرتے۔ والعاقبۃ للمتقین، اور جو عاقبت ہے، اختتام صاحبان تقوی کے لیے ہے، وہ اچھا انجام وہ صاحبان تقوی کے لیے ہے۔ من جاء بالحسنہ، جو نیکی کرے گا فلہ خیر منہا، اسے اس سے بہتر صلہ ملے گا، یعنی جو اس کا صلہ ہونا چاہیے اس سے بھی بہتر صلہ اور زیادہ اضافے کے ساتھ اسے دیا جائے گا۔ ومن جاء بالسیئہ، اور جو برا کام کرے گا فلا یجزی الذین عملوا السیئات الا ما كانوا یعملون، تو برا کرنے والوں کو جو انہوں نے برا کیا ہوگا اسی کا صلہ ملے گا، اسی کی سزا ملے گی، یعنی ان کو اضافی سزا نہیں دی جائے گی، ہاں جو اچھا کرنے والے ہیں ان کو اچھائی کا صلہ بہتر انداز میں دیا جائے گا، اس سے زیادہ دیا جائے گا جو انہوں نے کیا ہے۔ یہاں پر یہ صفحہ مکمل ہوتا ہے۔ پروردگار عالم سے دعا ہے قرآن پڑھنے، سمجھنے اور عمل کی توفیق عطا فرما، اور وارث قرآن امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ مبارکہ قصص آیت نمبر 85 سے آیت نمبر 88، جس پر اس سورہ کا اختتام ہوگا، اور پھر اسی صفحے پر سورہ عنکبوت کی ابتدائی 5 آیتیں بھی ہیں، ان پر بھی انشاءاللہ گفتگو ہوگی۔ ارشاد پروردگار یہاں تک پہنچا گزشتہ صفحے کی آخری آیت کہ جو نیکی کرے گا وہ اس سے بہتر صلہ پائے گا، اس کو اس سے بہتر جزا ملے گی، اور جو برائی کرے گا تو جو اس نے عمل برا کیا ہے ویسے ہی سزا اس کو دی جائے گی، یعنی جو جزا ہے وہ برتر ہوگی اور سزا برابر ہوگی۔ ان الذی فرض علیک القرآن، اب آگے پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے کہ یقیناً وہ کہ جس نے آپ پر قرآن کا فریضہ عائد کیا ہے، قرآن پہنچانے کی ذمہ داری آپ پر عائد کی ہے، لرادک الی معادن، وہی آپ کو واپسی کی منزل پر دوبارہ لائے گا۔ اب ظاہر ہے کہ اس میں یہ فریضہ عائد کرنے والا تو پروردگار ہے، جس پر عائد کیا گیا وہ پیغمبر اکرم ہے، جو چیز فریضے کے عنوان سے بیان کی گئی وہ قرآن کا پہنچانا ہے۔ مگر یہ لرادک الی معادن، اس سے کیا مراد ہے؟ تو اس حوالے سے جو سمجھ میں آنے والی بات ہے فوراً ہی وہ وہی شان نزول ہے کہ جس کا بیان کیا گیا کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ہجرت کے موقع پر مکے سے روانہ ہو رہے تھے، خانہ کعبہ سے جو پیغمبر اکرم کو عشق اور محبت تھی وہ بالکل واضح ہے، لہذا پیغمبر بار بار مڑ مڑ کر خانہ کعبہ کو دیکھ رہے تھے۔ جب جوفا کے قریب پہنچے ہیں تو پیغمبر اکرم پر جناب جبرائیل نازل ہوئے، اور انہوں نے خانہ کعبہ سے ان کے عشق سے متعلق سوال کیا، اور پھر یہ خوشخبری سنائی کہ پروردگار عالم واپس آپ کو اس جگہ پر پلٹائے گا۔ ہمیں یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اسی سورہ کے آغاز میں ہم نے مادر موسیٰ سے اس وعدے کو بھی پڑھا کہ جو پروردگار نے کہا تھا کہ مادر موسیٰ خوف نہ کرو، غم نہ کرو، ہم اس بچے کو تمہاری طرف واپس پلٹائیں گے۔ پھر اسی سورہ کے اندر ہم نے پڑھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر سے روانہ ہوئے، مدین پہنچے، وہاں پر 10 سال تقریباً رہے، اور پھر وہاں سے واپس مصر کی طرف پلٹے۔ تو یہ واپس یہاں پر ہمیں نظر آتا ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بہت ریلیونٹ یہ سورہ بن گیا اس اعتبار سے کہ جب ہجرت کے موقع پر پیغمبر مکہ سے روانہ ہو رہے تھے، اور یہ دعا بھی نقل کی گئی کہ اے پروردگار میں وہاں سے نکل رہا ہوں کہ جو جگہ مجھے بہت پسند ہے مجھے وہاں لے جا جو جگہ تجھے بہت پسند ہے۔ یہ خود مدینہ منورہ کی بھی اہمیت کو سمجھانے کے لیے بہت کافی ہے، لیکن بہرحال پیغمبر اکرم کا خانہ کعبہ سے عشق بہت واضح تھا، اور پروردگار عالم نے یہاں پر گویا ایک تسلی دی ہے کہ وہ کہ جس نے قرآن مجید کی تلاوت اور اس کو پہنچانے کی ذمہ داری آپ پر عائد کی ہے وہ آپ کو اس مقام تک واپس لے آئے گا۔ اور واقعی دنیا نے دیکھا کہ فتح مکہ کے موقع پر کس طرح سے پیغمبر اکرم واپس مکہ مکرمہ تشریف لائے، اور پیغمبر اکرم اور پھر امیر المومنین نے ان کے حکم سے برج شکنی کے فریضے کو انجام بھی دیا۔ قل رب عالم من جاء بالہدی ومن هو فی ضلال مبین، اے حبیب کہہ دیجئے کہ میرا رب، میرا پالنے والا خوب جانتا ہے جو ہدایت لے کر آیا ہے اور جو کھلی ہوئی گمراہی میں۔ یہ پھر رواداری والا ایک انداز ہو گیا کہ یہ کافروں اور مشرکوں سے کہا جا رہا ہے، دوسروں سے کہا جا رہا ہے، جبکہ طے ہے
کہ پیغمبر اکرم ہدایت لے کر آئے، مگر اس کو اس طرح سے بطور کلیہ بیان کیا گیا کہ میرا رب خوب جانتا ہے کہ کون ہدایت لے کر آیا ہے اور کون کھلی ہوئی گمراہی میں مبتلا ہے۔ اب اس کے بعد جو آیت ہے اس میں پھر پیغمبر اکرم کو مخاطب کر کے یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ قرآن یعنی جس کی تلاوت کے فریضے کے حوالے سے بات کی گئی تھی ابھی تھوڑی دیر پہلے، اس کے بارے میں ارشاد ہو رہا ہے کہ وما كنت ترجو ان يلقى اليك الكتاب، کہ آپ اے حبیب یقیناً امیدوار نہیں تھے کہ آپ کے اوپر اس کتاب کو ڈالا جائے، اس کتاب کو نازل کیا جائے، الا رحمتا من ربک، ہاں یہ تو آپ کے رب کی طرف کی رحمت ہے، یعنی یہ پروردگار عالم کی طرف سے ایک رحمت ہے کہ آپ کے اوپر پروردگار عالم نے اس کتاب کو نازل کیا، تو اس میں کوئی شک اور شبے کی بات ہی نہیں ہے۔ پیغمبر اکرم یقیناً مرضی مولا از ہمیں اولا، اس اصول کے اوپر گامزن تھے ہمیشہ سے، ماضی کے اندر، اس دنیا میں، اس دنیا سے پہلے جب عالم نور میں تھے، جب بھی تھے، پیغمبر اکرم کی روش یہی تھی کہ جو میرے پروردگار کی مرضی ہے وہی میرے لیے مقدم ہے، اور ظاہر ہے کہ پروردگار کی مرضی یہ تھی کہ پروردگار عالم کی طرف سے قرآن مجید کو نازل کیا جائے، تو پیغمبر اکرم یقیناً اس کے لیے آمادہ اور تیار ہوئے۔ تو پیغمبر اکرم پروردگار عالم کی مرضی کو مقدم رکھنے والی شخصیت ہے، اور یہی ان کی تعلیم بھی ہے، اور یہی یہاں پر بیان بھی کیا جا رہا ہے۔ اس سے پہلے بھی ہم دیکھ چکے ہیں کہ جو پروردگار عالم نے کہا کہ وہ مدین کے موقع پر آپ نہیں تھے، تو یہ ساری چیزیں کہاں سے بیان ہو گئی؟ ظاہر ہے کہ پروردگار عالم ہی نے پیغمبر اکرم کے اوپر یہ سب کچھ نازل کیا۔ اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ جو طور کے حوالے سے کہا گیا تھا کہ آپ اس موقع پر موجود نہیں تھے، تو ماضی میں جب بھی پیغمبر اکرم کے اوپر یہ تمام تر اطلاعات نازل کی گئی، ماضی میں، چاہے وہ ماضی اس دنیا کا ہو، چاہے وہ ماضی عالم نور کا ہو، مگر یہ پروردگار عالم کی طرف سے ایک رحمت ہے کہ پہلے بھی اس بارے میں بتا دیا گیا، اور مثلا اس دنیا کے اندر بھی الگ سے وحی کی صورت میں اس کو نازل کر دیا گیا، تو سورس جو ہے وہ پروردگار عالم ہے۔ فلا تکونن ظہیرا للکافرین، تو اے حبیب ہرگز ہرگز آپ کافروں کے لیے پشت پناہ مت بنیے گا۔ یہ پیغمبر اکرم کو مخاطب کر کے تمام مسلمانوں کو اس ہدایت کی طرف متوجہ کیا جا رہا ہے کہ جو خدا کا انکار کرنے والے ہیں ان کی پشت پناہی تمہارے لیے زیبا نہیں ہے۔ یہی بات آل محمد کے ذریعے سے ہم تک پہنچی کہ کئی دفعہ قرآن مجید کا طریقہ کار یہ ہے کہ یہ یا کا آنی و اس میں یا جا رہا، کہ میں تم سے یہ کہہ رہا ہوں اور اے پڑوسن میری بات سن، یہ عربی کا محاورہ ہے کہ یعنی آپ کو مخاطب کر کے دوسرے کو سنایا جا رہا ہے، کہ دوسروں کو متوجہ کیا جا رہا ہے۔ تو وہ انداز یہاں پر بھی اختیار کیا گیا کہ ہرگز ہرگز کافروں کے پشت پناہ نہ ہوئیے گا، یعنی ظاہر پیغمبر اکرم کے کیس میں تو ممکن ہی نہیں ہے، مگر اے مسلمانوں تم بھی اپنے کردار کا جائزہ لو، تمہارا یہ طریقہ کار نہیں ہونا چاہیے۔ وَلَا يَصُدُّنَّكَ عَنْ آیَاتِ اللَّهِ، اور وہ آپ کو نہ روکیں اللہ کی آیتوں سے، بعد از انزلت الیکا، بعد اس کے کہ وہ آپ پر نازل کی گئی ہیں۔ یعنی کافروں کا جو مزاج ہے وہ تو یہی ہوگا کہ جو پوری طریقے سے خم ٹھوک کر میدان میں آ چکے ہیں دین اسلام کے خلاف، تو وہ تو ظاہر ہے کہ آیات کا جو مفاد ہے، آیات کا جو مطلب ہے اس سے روکنے کی کوشش کریں گے۔ وہ آیات توحید کی بات کرے گی، وہ شرک کی طرف لے جانے کی کوشش کریں گے۔ آیات جو ہے وہ رسالت کی بات کریں گے تو یہ جھوٹے دعوے داران رسالت کی طرف لے جانے کی کوشش کریں گی۔ آیات قیامت کی بات کریں گی اور یہ دنیا کے اندر فارغ البالی کی بات کریں گے۔ تو یہ طریقہ ان کا کار تو رہے گا، لیکن یہ کہ بہرحال نہ آپ کا، اور ظاہر ہے کہ آپ کے ذریعے سے ہم مسلمانوں کو مخاطب کر رہے ہیں کہ مسلمانوں کو توجہ کرنی ہے کہ وہ اس راستے کو اور آیات کے پیغام کو کبھی بھی پس پشت نہ ڈالیں۔ وَادْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ، اور اپنے رب کی طرف بلائیے، وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور مشرکوں میں سے ہرگز مت ہوئیے گا۔ وَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ، اور اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو خدا سمجھ کر مت پکاریے۔ بہت واضح آیت ہے، اور اسی کے ساتھ ہمیں وہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ جہاں بھی اللہ کے ساتھ کسی اور کو پکارنے کا منع کیا گیا ہے اس کا مطلب یہی ہے کہ جہاں کہیں بھی یہ سمجھا جائے کہ یہ خدا کے ساتھ شریک ہے تو ظاہر ہے کہ وہ تو خدائی کا اس کے لیے قائل ہو گیا، اور یہ چیز قابل قبول نہیں ہے۔ لیکن اگر مثال کے طور پر ایک دوسرے کو روزمرہ کے کاموں کے اندر کوئی پکارتا ہے تو اس کے اندر کسی قسم کی کوئی خرابی نہیں ہے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ جیسے برادران یوسف نے یعقوب علیہ السلام سے کہا تھا یا ابانا استغفر لنا ذنوبنا اننا كنا خاطئین، کہ اے بابا جان ہمارے لیے استغفار کیجئے، یقیناً ہم لوگ خطا کار تھے۔
تو ظاہر اس پکارنے میں کوئی پرابلم نہیں ہے، اس لیے کہ نہ وہ خدا کا شریک سمجھ کر ان کو پکار رہے ہیں، بلکہ صرف اور صرف ان کو نبی خدا سمجھ کر، اور رشتہ داری کا بھی ایک حوالہ موجود ہے، اور پروردگار عالم سے جو ان کی قربت ہے اس کو پیش نظر رکھتے ہوئے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے لیے دعا کیجیے۔ پھر اس کے بعد پروردگار فرماتا ہے لا الہ الا ہو، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، کوئی خدا نہیں ہے۔ کل شیء ہالک الا وجہہ، ہر چیز ہلاک ہو جائے گی سوائے اس کے وجہ کے۔ اور وجہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ عام طور پر اس کا مطلب ہوتا ہے چہرہ، کہ ہر چیز ہلاک ہو جائے گی مگر اللہ کا چہرہ۔ مگر اللہ کے چہرے سے کیا مراد ہے؟ ظاہر جس طرح سے ہمارے ہاتھ پیر اور چہرہ ہوتا ہے اس طرح سے تو اللہ کا کچھ بھی نہیں ہوتا۔ پروردگار عالم جسم و جسمانیت سے بالاتر ہے، وہ تو جسم و جسمانیت کا خالق ہے، مگر یہ چیز کبھی کبھی ذات کے لیے بیان کرنے کا ایک انداز ہوتا ہے۔ جس طریقے سے ایک مشہور جملہ ہے عاتق رقبہ، کہ گردن آزاد کرواؤ، تو اس سے کیا مراد ہوتی ہے؟ ظاہر ہے کہ گردن یہ فقط مراد نہیں ہوتی، بلکہ اس کا مطلب ہوتا ہے غلام کو آزاد کرواؤ۔ تو گردن کا لفظ استعمال ہوتا ہے رقبہ کا، مگر پورا وجود مراد ہوتا ہے۔ اسی طرح سے عربی محاورے کے اندر یہ اس طریقے سے ہوتا ہے کہ کبھی اس طرح سے پوری ذات کو سمجھایا جاتا ہے، وہ ذات جو اجزاء سے مل کر نہیں بنی ہے، مگر بیان کرنے کا محاوروں کا ایک انداز ہوتا ہے۔ جیسے دوسرے مقام پر ہم دیکھتے ہیں کہ ناقۃ اللہ ہے، جو ناقہ صالح ہے اس کو ناقۃ اللہ کہا گیا، تو ظاہر ہے کہ اللہ اس کے اوپر سواری نہیں کرتا، مگر اس طریقے سے کسی چیز کی کبھی اہمیت کو بتایا جاتا ہے اور کبھی پورے وجود کو سمجھایا جاتا ہے۔ پھر اس کے علاوہ بھی اس کی تشریحات کی گئی کہ یہاں پر کیا مراد ہے۔ ایک مراد یہ بھی لی گئی کہ دین اسلام مراد ہے، یعنی وجہ سے مراد دین اسلام جو فیس پر ہے، جو سامنے ہے۔ اسی طریقے سے خود نبی اور امام یہ بھی وجہ اللہ کا مصداق ہے، جس طرح بیت اللہ ہوتا ہے اسی طریقے سے کہ وجہ اللہ، کہ جو بھی خدا سے منسوب ہو جائے پھر اس کے لیے فنا کہاں ہے، پھر اس کے لیے کہاں ہلاکت ہے۔ ظاہر ہے کہ جو اس دنیا سے چلا گیا اور جہنم کے اندر گیا وہ ہلاک ہے، مگر جو اس دنیا سے گیا اور جانے کے بعد پھر پروردگار عالم کی رضا کو پا کر جنت کے اندر چلا گیا، تو ظاہر ہے اس کے لیے کوئی ہلاکت نہیں ہے، اس کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کی بقا ہے۔ تو پروردگار عالم خود خداوند متعال، اس کو تو کوئی ہلاکت کا سامنا ہے ہی نہیں۔ انسانوں کے اندر کچھ وہ ہیں کہ جو ہلاک ہو جائیں گے اور کچھ ہلاک نہیں ہوں گے، تو جو ہلاک ہو جائیں گے وہ جہنم میں چلے جائیں گے، اور جو ہلاک نہیں ہوں گے وہ یقیناً جنتوں کے اندر چلے جائیں گے، ان کے لیے کسی قسم کی کوئی فنا نہیں ہے۔ اور اس میں بھی اعلیٰ درجے کی جو بقا ہے وہ پروردگار عالم کے مقربین کی ہے، ائمہ کی ہے، انبیاء کی ہے۔ لہ الحکم، حکومت اسی کی ہے، وإلیہ ترجعون، اور اسی کی بارگاہ میں تم سب کو پلٹایا جائے گا، جس کے ساتھ یہ سورہ قصص مکمل ہو گیا۔ اور پھر اس کے بعد ہے سورہ عنکبوت، یہ 29واں سورہ ہے اور اس کی 5 آیتیں ابھی ہمیں دیکھنی ہیں۔ یہ بھی مکی سورہ ہے، یعنی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہجرت سے پہلے نازل ہوا۔ 69 آیتیں ہیں، 69 آیتیں اس کی ہیں، کیونکہ اس کے اندر بیت عنکبوت کا ذکر آیا ہے، مکڑی کے جالے کا ذکر آیا ہے، اور کافروں کے بنائے ہوئے منصوبوں کو مکڑی کے جالوں کی طرح سے سمجھایا گیا ہے، یعنی وہ اسی طرح سے کمزور ہے کہ جس طرح سے مکڑی کا جھالا کمزور ہوتا ہے، اور مکڑی کو عنکبوت کہا جاتا ہے، لہذا اس سورہ کا نام پڑ گیا سورہ عنکبوت۔ اب یہاں پر بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بعد، یعنی سہارا اللہ کے نام کا جو سب کو فیض پہنچانے والا ہے، بڑا مہربان ہے، حروف مقطعات میں سے ہمارے پاس ہیں الف لام میم، یعنی یہ وہی سورہ بقرہ میں بھی ہم دیکھ چکے ہیں، اس کے علاوہ سورہ آل عمران میں بھی ہم دیکھ چکے ہیں، یہاں پر پھر ایک مرتبہ الف لام میم ہے۔ اور الف لام میم یعنی وہی حروف مقطعات جس کا اصل مطلب تو رسول جانے، آل رسول جانے، لیکن ایک مطلب جو خود آل محمد ہی نے سمجھایا اور جس کی طرف ہم نے بارہا اشارہ کیا 11ویں امام کی حدیث کی روشنی میں، کہ یہ حروف وہی حروف ہیں جو اے عرب، اے مشرکین مکہ، تم روزانہ اپنی گفتگو میں استعمال کرتے ہو۔ اگر تم سمجھتے ہو کہ رسول اللہ نے اپنی طرف سے یہ کلام بنا لیا ہے تو پھر ایک کام کرو، انہی حروف کو جوڑ کر ایک سورہ بنا کر لے آؤ، ہم مان لیں گے کہ یہ خدا کا کلام نہیں ہے، اور نہ بنا سکو تو پھر تم دستبردار ہو جاؤ اور سمجھو کہ یہ خدا ہی کا نازل کردہ ہے۔ ارشاد ہوتا ہے احسب الناس، کیا لوگوں نے یہ سمجھ لیا ہے، ان یترکوا، کہ ان کو چھوڑ دیا جائے گا، ان یقولوا آمنا، اتنا کہنے پر کہ ہم ایمان لائے، وہم لا یفتنون، اور ان کا امتحان نہیں لیا جائے گا، ان کی آزمائش نہیں ہوگی۔ یہاں پہ فتنہ آزمائش کے معنی میں ہے، یعنی دنیا کے اندر جو بھیجا گیا ہے تو مقصد امتحان اور آزمائش ہے، اور آزمائش کے ذریعے سے پروردگار عالم کو کوئی اپنے ذاتی علم میں اضافہ نہیں کرنا، بلکہ وہ چیز ہے ایکسپوز ہو جائے، یعنی منظر عام پر آ جائے، وہ چیز جو غیب کی صورت میں ہے وہ شہود پر آ جائے، تاکہ جسٹیفائی کیا جا سکے، جس کو سزا دینی ہے اس کے لیے بھی جسٹیفیکیشن ہو سکے، اور جس کو جزا دینی ہے اس کے لیے بھی جسٹیفیکیشن
قائم ہو جائے۔ تو یہاں ارشاد ہو رہا ہے کہ اتنا کہنے پر نہیں چھوڑا جائے گا بھائی کہ آپ ایمان لے آئے، بلکہ امتحان لیا جائے گا، چیک کیا جائے گا کہ واقعاً یہ ایمان کتنا ڈیپ ہے، کتنا جینون ہے۔ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، ہم نے تو ان سے پہلے جو گزرے ان کا بھی امتحان لیا۔ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا، تو خدا جان کر رہے گا وہ کہ جو سچے ہیں، وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، اور وہ کہ جو جھوٹے ہیں ان کو بھی جان کر رہے گا۔ یہاں پر جاننا وہی ہے کہ جو اللہ کے علم میں ہے وہ شہود کی منزل پر بھی آ جائے، یعنی جو اللہ کا علم ہے وہ ظاہر بھی ہو جائے اور لوگ اپنے اختیار سے اپنے فیصلے کریں اور پھر اپنے ایمان کو جسٹیفائی کریں، جو کھرے مومن ہیں وہ بھی سامنے آ جائیں اور جو کھوٹا مال ہے وہ الگ ہو جائیں۔ ام حسب الذین یعملون السیئات، کیا برا کرنے والوں نے یہ سمجھا ہوا ہے ان یسبقونا، کہ وہ ہمیں ہرا سکتے ہیں، وہ ہمارے قابو سے نکل جائیں گے۔ ساء ما یحکمون، یہ کتنا برا حکم ہے جو وہ لگاتے ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ اس دنیا کے اندر جب امتحان ہوگا تو امتحان کے اندر رزلٹ کا اناؤنسمنٹ بعد میں ہوگا، تو پھر یہ دوران امتحان جو فرار اختیار کرنے والے ہیں، عیاشی کرنے والے ہیں، بدکاری کرنے والے ہیں، بدکرداری کرنے والے ہیں، وہ اگر یہ سمجھ رہے ہیں کہ اس طریقے سے انہوں نے گویا پروردگار عالم کو ہرا دیا، نہیں ہرایا نہیں ہے، یہ امتحان کی نیچر ہے۔ امتحان کا انداز یہی ہوتا ہے کہ جب تک امتحان ہو رہا ہے تب تک ڈھیل دی جائے، جب مہلت ختم ہو جائے گی تب ظاہر ہے کہ ان کو گرفتار کر لیا جائے گا اور پھر کہیں ان کے لیے فرار کی گنجائش نہیں ہوگی۔ من کان یرجو لقاء اللہ، وہ کہ جو امید رکھتے ہیں اللہ سے ملاقات کی، فإن اجل اللہ لآت، تو وہ اجل خدا، وہ مقرر کردہ میعاد آنے والی ہے۔ وہو السمیع العلیم، اور وہ سننے والا ہے اور وہ جاننے والا ہے۔ یعنی یہاں پر پھر سمجھا دیا گیا کہ وہ ہمیں عاجز نہ سمجھیں، بلکہ یہ جو لقائے پروردگار کا مرحلہ ہے وہ آنے والا ہے، جن کو امید ہے وہ تو ظاہر ہے کہ اس کے لیے کام کریں گے، اور جو اس طرح سے اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں تو وہ جان لے اس بات کو کہ وہ بعد میں پچھتانے والے ہیں۔ خدا تو سننے والا ہے اور خدا جاننے والا ہے۔ یہ آیت نمبر 5 پر یہ صفحہ مکمل ہو گیا۔ پروردگار عالم سے دعا ہے قرآن پڑھنے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور وارث قرآن امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔